بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں عید الاضحیٰ اور قربانی کے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں اگر ہر بندہ صاحب نصاب ہو، یعنی کہ گھر کے اندر 4 افراد ہیں جس میں ایک ماں باپ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، یہ چاروں ہی اللہ رب الجلال کے فضل و کرم سے صاحب نصاب ہیں۔ باپ ہے تو بھی صاحب نصاب ہے، اس کا اپنا کاروبار ہے، وہ بزنس مین ہے، یا پھر نہیں بھی بزنس مین ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ نصاب سے زیادہ اس کے پاس پیسے ہیں۔ ماں ہے، بیوی ہے اگر اس کی، تو وہ بیوی بھی جو ہے وہ صاحب نصاب ہے، اس کے پاس بھی اتنا سونا ہے کہ وہ نصاب سے زیادہ اس کے پاس سونا ہے، نصاب پورا ہوتا ہے اس سے۔ اور اگر بیٹی ہے تو اس کے پاس بھی اتنی مالیت ہے کہ اس کے پیسے نصاب تک پہنچتے ہیں، اور اگر بیٹا ہے تو وہ بھی ماشاءاللہ اس لائق ہے کہ اس کے پیسے بھی نصاب تک پہنچتے ہیں، اس کے پاس بھی اتنی بینک بیلنس ہے کہ وہ نصاب تک پہنچتا ہے۔ تو گھر میں ہر بندہ جو ہے وہ صاحب نصاب ہے، لیکن معاشرے میں عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ گھر کے 4 افراد ہیں اور چاروں صاحب نصاب ہیں، لیکن قربانی صرف ایک بندہ کرتا ہے۔ ہاں، اگر قربانی ایک بندہ سب کی طرف سے کر دے تو ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی گائے لے آتا ہے، گڑا لے آتا ہے، بڑا جانور لے آتا ہے، تو اس میں اپنے گھر کے 3 بندوں کے یا باقی بندوں کے بھی حصہ ڈال لیتا ہے، تو پھر بھی کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ ان تمام کی قربانی اس کی طرف سے ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ لے کر ہی ایک بکرا آیا اور اس کی نیت یہ ہے کہ یہ میرے تمام گھر والوں کی طرف سے قربانی ہوگی، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ قربانی صرف اور صرف اس کی طرف سے ہوگی جو وہ بکرا، دمبا یا چھترا جو لے کر آیا ہے، یہ اس کی طرف سے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن باقی گھر والے جو صاحب نصاب ہے ان کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی، تو ان کے لیے پھر وہی وعید ہوگی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وجد ساعۃ، جو شخص وسعت رکھتا ہو یعنی کہ صاحب نصاب ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ اور حضور پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ، بلکہ یہ نہیں ارشاد فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس گھر کی عمارت صاحب نصاب ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جس گھر کا مین فرد صاحب نصاب ہو وہ قربانی کر لے تو سب کی طرف سے ہو جائے گا، ایسے نہیں ہے۔ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے علیحدہ گائے کی قربانی فرمائی، علیحدہ گائے کی قربانی فرمائی۔ اور پھر ایک دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹیوں سے فرمایا کہ اپنی قربانیاں اپنے ہاتھ سے ذبح کیا کریں، یعنی کہ جو بھی قربانی ہے وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرا کریں، اپنی بیٹیوں کو یہ فرمایا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ اپنی قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت اس کے قریب کھڑی ہوا کرو۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی قربانی کیا کرتی تھی۔ اور ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گھر کے ہر فرد کی طرف سے ایک ایک بکری قربانی کرے، گھر کا ایک ایک فرد اپنی طرف سے ایک ایک بکرا قربانی کرے۔ یہاں پھر جیسے گائے کی قربانی میں 7 حصے ہوتے ہیں، ان کی قربانی میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو یہ نہ کرا کرے کہ بکرے کی قربانی میں بھی گھر کے 6 حصے ڈال لیں، بلکہ بکرے کی قربانی میں بکرے کا ایک ہی حصہ ہے۔ بعض اوقات یوں کرتے ہیں کہ گھر کے اندر 4 بھائی ہیں تو کچھ پیسے ملا کر کسی نے 10 دے دیا، کسی نے 5 دے دیا، کسی نے پھر 10 دے دیا، تو 4-5 بھائی مل کر ایک بکرا لے آتے ہیں اور یہ سب کی طرف سے قربانی ہوگی، تو یہ قربانی سب کی طرف سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بندے کو مختص کر دے کہ یہ پیسے تو سب کے مشترکہ ہیں لیکن قربانی اس کی طرف سے ہوگی، تو پھر قربانی یہ ٹھیک ہوگی۔